اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔ سامعین کرام، میں نے قرآن کریم کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کا انتخاب کیا۔ اس سال محرم کے اس عشرے میں بیعت اور ولایت کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے، اور میں نے پہلی مجلس میں یہ گزارش کی کہ قرآن کے اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور واقعی اس کی تفسیر کیا ہے۔ اس میں جائے بغیر صرف لفظ بیعت کو سامنے رکھتے ہوئے میں بیعت اور ولایت سے متعلق گفتگو کروں۔ اگر کہیں ضرورت پڑ گئی تو انشاءاللہ شان نزول اور اس کے کچھ تفسیری اشارے اور کنایے سے بھی متعلق گفتگو آ سکتی ہے۔ میں نے گزارش کی کہ اس ماحول میں جو مجلس ہو رہی ہے، سامنے مجمع نہیں ہے اور میں بھی تنہا اور اکیلا پڑھ رہا ہوں، اپنی ہی تصویر سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن ان حالات میں بھی ایک موقع ہے کہ آہستہ آہستہ شاید کوئی بات اپنے سامعین تک پہنچائی جا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ میں جب بول رہا ہوں تو سننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت سننے والے بہت ہیں اور بہت ذہنوں تک اور افراد تک ایک بات پہنچے گی جو جاننے کی ضرورت ہے کہ محرم میں ہم لفظ بیعت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، لفظ بیعت کو ہم سنتے ہیں، نوحہ پڑھیں تو بیعت کا لفظ آتا ہے، مقرر تقریر کرے تو لفظ بیعت آتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں کہ امام حسین نے انکار بیعت کی، یزید نے بیعت طلب کی تھی، مانگی تھی، مگر یہ خود بیعت ہے کیا؟ تھوڑا سا اشارہ کل کیا، تھوڑی سی گفتگو آج میں کرنا چاہوں گا، ایک دو لفظوں کا تکرار کر کے، کہ بیعت یعنی معاہدہ، دو آدمیوں کا آپس میں معاہدہ، کسی بات پر اتفاق کرنا، یہ ایک معنی نکلتا ہے بیعت کا۔ اگر آپ لغت دیکھیں گے تو اس میں بھی لفظ بیعت کا معنی معاہدہ دکھائی دے گا، عہد و پیمان کر لینا۔ اگرچہ اس کے کچھ شرعی آثار بھی ہوتے ہیں، یعنی بیعت کے واقع ہو جانے کے بعد کچھ احکام بھی اس پر جاری ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیعت کر لینے کے بعد بیعت کو توڑ دیتا ہے تو جس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اسے کیا حق پہنچتا ہے بیعت توڑنے والے کے حق میں، کہ وہ اس کے خلاف کیا اقدام کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو کچھ ہوگا قیامت میں، اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ ایک الگ ہے، اس کا اس آیت میں پروردگار عالم نے کچھ ذکر بھی کیا ہے اور کچھ کے آثار و اثرات روایات میں بھی ملتے ہیں کہ اگر بیعت کوئی توڑ دے تو اس کا نقصان کیا ہوگا یا قیامت میں اس کے کیا اثرات نمایاں ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ کسی حد تک اشارہ ہوگا۔ معاہدہ ہے، لیکن اس معاہدے میں آ جانے کے بعد
یہ اقرار ہوتا ہے کہ میں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب میں نے اپنے وجود کو اس کے حوالے کر دیا ہے، میرے متعلقات پر بھی اسی کا قبضہ ہے، یعنی میری جان کا بھی وہی مالک ہے۔ اگر وہ کہیں کسی جنگ میں مجھے بھیج رہا ہے تو مجھے انکار کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا مال بھی اسی کا ہے اب، یعنی کہیں وہ ضرورت کے تحت میرے مال کو لینا چاہے تو وہ لے سکتا، وہ اس کا ہے، میں نے بیعت کر لی ہے، اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی میری اولاد بھی جو ہیں وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، جس کے ہاتھ پر میں نے بیعت کر رکھی ہے۔ اس سے آپ سوچیں کہ بیعت کر لینے کے بعد جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر وہ میرے جان کا مالک ہو جائے تو کم سے کم سوچنا تو چاہیے کہ جسے میری جان پر ملکیت ہو جائے، جسے میری جان پر قبضہ ہو جائے، جو میرے جان کا مالک ہو جائے، اسے کچھ ایسی قدرت اور طاقت تو ہونی چاہیے کہ وہ جان دے بھی سکتا ہو۔ اگر جان لینے کا اسے حکم مل گیا تو اللہ کی طرف سے اسے کچھ ایسا بھی ایسی قدرت بھی ہونی چاہیے کہ جب جان دینی پڑے تو جان دے بھی سکے، یعنی جان لے تو جان لینے کے بدلے میں حیات بھی عطا کر سکے، زندگی بھی عطا کرے۔ اگر واقعاً اس معنی کو سمجھنا چاہیں تو بیعت کر لینے کے بعد جس کے ہاتھ پر بیعت کی، اگر اس کے حکم سے ہم میدان میں جاتے ہیں اور ہم جان دے دیتے ہیں تو اس کو مرنا نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس مرنے کو شہادت کہا جاتا ہے، اور شہادت موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے۔ یعنی ایسے کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے کہ جس کے کہنے پر مر جائیں تو مرنا نہ ہو بلکہ حیات مل جائے، زندگی مل جائے۔ اس لیے ہمیں ایسے ہاتھ کو تلاش کرنا چاہیے بیعت کے لیے، جس کے بلانے پر، جس کی دعوت پر لبیک کہنے کے نتیجے میں اگر جان چلی جائے تو جان جانا نہ کہا جائے، بلکہ ایسی زندگی ملے کہ اللہ کہے کہ میرے پاس سے اس کے رزق مل رہا ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا عزیزوں کہ اگر اللہ کے پاس سے کسی کو رزق ملتا ہو، غور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے گی، اللہ کے پاس سے کسی کو رزق مل رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو رزق دیتا ہے تو اس کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ میں جس کو رزق دوں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رزق کو پا لینے کے بعد اپنے پاس رکھے نہیں رہتے ہیں بلکہ طلب کرنے والے کو دیتے بھی رہتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، قرآن کہتا ہے ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ جو ان کی راہ میں جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے وہ دست خدا ہے، اس لیے کہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہے کہ گویا کہ میرے ہاتھوں پر بیعت ہوئی، اللہ کی بیعت ہم نے کر لی ہے۔ تو جب اللہ کے حکم پر ہم نے اپنی جان کو دے دی تو اللہ اس جان کو لے کے حیات بھی دے دیتا ہے۔ ہر جینے والا لمبی زندگی چاہتا ہے، شہادت اس زندگی کا نام ہے جہاں موت کا تصور ہی نہیں ہوتا، اور ایسی زندگی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے پاس سے انہیں رزق دیتا رہتا ہوں۔ اور اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو رزق پا کر کے روکتے نہیں، دوسروں کو دیا کرتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اگر ہم ان کی قبر پہ جا رہے ہوں، سوال کر رہے ہیں، تو پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ضرورت مند ہیں، اللہ کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے، ضرورت مند جائیں گے تو وہ رزق سے ان کو منع نہیں کریں گے بلکہ اس کو عطا بھی کریں گے۔ یہاں رزق وہ نہیں ہے جو جسم کو پالتا، ان کے پاس سے اب رزق وہ ملنے والا ہے جو جسم کے ساتھ روح کو، جسم کے علاوہ روح کو ترقی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اولاد بھی رزق کا نام ہے، علم بھی رزق کا نام ہے، اللہ کی طرف سے انہیں سب کچھ ملتے، جو ان کے دروازے پر علم کی بھیک مانگنے جائے گا اسے بھی مل جائے گی، اسے بھی ملے گا۔ جو اولاد کے رزق مانگنے جائے گا اللہ کے واسطے سے اسے بھی مل جائے گی، اس لیے کہ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور یہ رزق کو اپنی راہ میں خرچ، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بیعت ہے کہ بیعت کے نتیجے میں انسان جان، مال، اولاد سب اس کے حوالے کر دیتا ہے
جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر لی ہے۔ رہی ہے کہ اس تاریخ اسلام میں بیعتیں ہوئی ہیں، تو ایک رخ پر میں آج تھوڑا سا ذکر کروں گا، اس کو غور کیجیے گا کہ رسول جو اللہ کی طرف سے رسول ہیں، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول دنیا والے نہیں بناتے ہیں، بلکہ اللہ رسول بناتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ انتخاب نہیں کرتے رسول کا۔ تو اس صورت میں رسول کبھی اپنی امت سے بیعت نہیں طلب کرے گا، اس لیے کہ وہ مجھے رسول مانے۔ جب اللہ نے رسول بنایا ہے تو ظاہر لوگوں اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر لے کر کے اپنے کو رسول نہیں منوائے گا، ہاں مگر رسول بیعت لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھا جائے تو 5 بیعتیں ملتی ہیں، 5 بیعتیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مبعوث برسالت ہوئے، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ نبی تو آدم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے، لیکن اعلان کیا اس دنیا میں آنے کے بعد 40 برس کی زندگی گزار لینے کے بعد۔ غور کیجیے گا، اور 40 برس کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو مبعوث برسالت ہونے کے 12 سال کے بعد ایک موقع آیا، جس موقع پر اللہ کے نبی نے لوگوں سے بیعت لی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بیعت کی قسموں میں جو کل میں نے اشارہ کیا تھا، اس بیعت کا میں قسم سے ایک قسم کا تذکرہ کروں کہ بیعت اطاعت، کہ میں جو بات کہوں اس بات کو تمہیں ماننا ہوگا، میرا مطیع بن کر کے رہنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنا ہوگا۔ تو مخصوص کچھ باتوں کا ذکر کیا جائے اور ذکر کر کے یہ کہا جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ باتوں پر تمہیں عمل پیرا ہونا پڑے گا، اس عمل سے آپ الگ نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، اس بات پر بیعت لی جائے۔ تو بعثت کے 12 سال گزر جانے کے بعد کچھ باہر کے لوگ آئے حج کی نیت سے۔ دیکھیے ابھی اسلام کی طرف سے حج کا اعلان نہیں ہوا، مگر دور جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ میں لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، ان کا ایک طریقہ تھا، حج کرتے تھے۔ ظاہر وہ طریقے کے ذکر کی ضرورت نہیں، کہیں کتابوں میں پڑھیے گا تو ان کا مخصوص طریقہ ہوتا تو آ کر کے حج بہرحال کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں آئے تو ان میں سے سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مبعوث برسالت ہو چکے تھے، ان لوگوں کو دیکھا تو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور جب اسلام کی دعوت دی ہے تو بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا، نبی کریم کے پیش کیے ہوئے اسلام کو قبول بھی کر لیا۔ جب قبول کیا ہے تو وہیں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس ان لوگوں کو دعوت اسلام نہیں دی تھی، بلکہ الگ اس جگہ کا نام تھا عقبہ، اس لیے اس بیعت کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، چونکہ مقام عقبہ میں لے جا کر کے ان لوگوں کو بیٹھا کر کے نبی کریم نے گفتگو کی اور اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں کو اچھا لگا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ نے بیعت لی اور بیعت لے کر کے بیعت جن باتوں پر لی ہے ان باتوں کا ذکر کیا، ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ دیکھو شرک نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکو گے۔ دوسری بات یہ کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو برائیاں اس زمانے میں تھیں، ان برائیوں میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ اولاد کو خصوصیت کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم نے بیعت اس بات کی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ رزق کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رزق دینے والا نہیں ہے، وہی رزق دے گا۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، ذرا سا رنجیدہ ہوا، امام کے پاس آیا تو اس کی رنجیدگی کو دیکھ کر کے جو ہے امام پوچھا خیریت تو ہے؟ اس نے کہا جی گھر میں ولادت ہوئی ہے مگر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کہا مگر بیٹی ہوئی، بیٹی کا مطلب کیا؟ کہا بیٹی ہے،
وہی کہ بیٹی کو کویا اولاد میں کم تر سمجھ رہے ہیں۔ امام کو ایک طریقے سے چہرہ بدل گیا اور کہا کہ بھئی تمہارا اس میں کیا جاتا ہے، اللہ نے دیا ہے، زمین خدا اس کے بوجھ کو اٹھائے گے اور اللہ اس کو رزق دے گا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وہ اس کے بعد خالی اتنا پوچھ لے کہ اتنا بتا دو کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے۔ جیسے اس نے کہا نام کیا رکھا ہے، تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ جیسے فاطمہ کہا ہے، ایک مرتبہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک مرتبہ کہا کہ فاطمہ نام رکھا ہے، دیکھو کبھی اس کو مارنا نہیں، دیکھو کبھی اسے برے لفظوں سے یاد نہیں کرنا، یعنی فوراً اپنے جد ماجدہ کی یاد میں چلے گا۔ اور یہ بتایا کہ یہ نام اتنا عظیم نام ہے کہ اس نام کو رکھ دیا جائے تو احترام بھی کرنا چاہیے۔ بلکہ میں نے امام ہی کے اس حدیث کو بھی دیکھا ہے، جس گھر میں محمد نام کی اولاد پائی جائے، نام اولاد ہو محمد رکھ دیا جائے یا بیٹی ہو تو فاطمہ رکھ دیا جائے، اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا ہے، اس گھر میں جو ہے آرام اور سکون ہوتا ہے۔ اگر کہیں اس کے برخلاف ہو، نام رکھنے کے باوجود بھی برخلاف ہو، پھر کردار کو دیکھنا چاہیے ہے، کہیں نام رکھ کر کے ہم ان کو بلاتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں الفاظ بدل تو نہیں دیتے ہیں، یعنی جو احترام کرنا چاہیے وہ احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر احترام بھی کیا جائے تو اس کی برکت بھی باقی رہ جاتی۔ تو یہ نبی کریم کے زمانے کی بیعت عقبہ اولیٰ کا ہے، چونکہ مقام عقبہ پہ 2 مرتبہ آپ نے بیعت لی ہے، 2 جماعتوں سے آپ نے بیعت لی ہے، دوسری بیعت جو ہے بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ غور کیجئے گا اس پر، عقبہ ثانیہ یہ 1 سال کے بعد مدینے سے اس کی تعداد معین ہے کہ 75 لوگ آئے تھے، جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، 75 لوگ تھے، اور نبی کریم نے ان لوگوں سے بیعت لی تھی اور ان لوگوں نے بیعت کی تھی کہ اس بات پہ بیعت کی تھی کہ ہم نبی کریم کی اطاعت کریں گے، ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے، کسی پہ کوئی تہمت نہیں لگائیں گے، ان باتوں میں بیعت لی تھی۔ میں ان دونوں بیعتوں سے سمجھیں کہ نبی کریم نے ان سے بیعت لی مگر رسول منوانے کے لیے نہیں، بلکہ رسالت کی ذمہ داریوں پر عمل کے لیے، کہ رسول کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، رسول جو پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے اور اس پیغام پر چلانے کے لیے رسول آئے ہیں، اس کو منوانے کے لیے آئے ہیں اور ان پر عمل کروانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس پر بیعت لینا کہ تم ان کی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ یہ 2 بیعتیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ دوسری والی بیعت، یہ 2 ابتدا کی ہیں۔ اس کے بعد ایک بیعت رضوان، تیسری بیعت جو بیعت رضوان ہے، یا اس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس زمانے کا ہے کہ جب نبی کریم نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ ان مہینوں میں جو مہینے محترم ہیں، 4 مہینے، 12 مہینے میں سے 4 مہینے جو محترم مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ محترم مہینے کا مطلب جس مہینے میں دین کے اعتبار سے جنگ و جدال کو روکا گیا ہے، حتیٰ کہ جاہلیت کے دور میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہوتے تھے۔ اور رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ ہے، یہ محترم مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں عمرہ کرنے کی آپ نے تاکید کی کہ اس مہینوں میں عمرہ کرنے کے لیے جایا کریں، اور عمرے کے لیے جب لوگ جمع ہوئے ہیں، گئے ہیں، تو ادھر سے مکے کے لوگوں نے جو ہے روک لیا۔ گویا کہ نبی کریم کی ہجرت کے بعد کی بات ہے، مکے کے لوگوں نے روکا اور جانے نہیں دیا۔ پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے خالی جانے ہی نہیں دیا بلکہ بات چیت کرنے کے لیے آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، اور جب اس صحابی کو بھی روک لیا تو جتنے لوگ ساتھ میں تھے ان لوگوں نے نبی کریم سے بات کہی کہ اللہ کے نبی آپ بیعت لیجئے۔ یہ دوسری بیعت، یہ بیعت جہاد ہے کہ اب جو ہے اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں یا میں حملہ کرنے کے لیے کہوں تو تم سب کے سب اس بات پر بیعت کرو کہ تم میدان چھوڑ کر کے بھاگو گے نہیں، میدان چھوڑ کر کے تم چلے نہیں جاؤ گے، میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، بلکہ
خون کے آخری قطرے تک تم جنگ کرتے رہو گے، یہ ہے بیعت جہاد۔ تو آپ نے دو بیعتیں دیکھ لی، ایک بیعت اطاعت کہ کچھ خاص چیزوں کا ذکر کر کے اس کے لیے کہا جائے کہ اس میں تمہیں مطیع رہنا ہوگا، اطاعت گزار ہو کر کے رہنا ہوگا، اس کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرنی ہوگی، یہ بیعت اطاعت ہے۔ اور اگر دوسری ہے تو بیعت جہاد کی، اگر میں نے حکم دے دیا ہے کہ ٹھہرو اور کفار کا یا ہمارے مقابل میں جو ہمارا دشمن ہے ان کے مقابلے میں تمہیں کھڑے رہنا ہے، تو تم میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگنا نہیں، اور نہیں ساتھ چھوڑنا کسی طریقے سے، ہمارا آخری قطرے تک تمہیں جنگ کرنی ہوگی، بیعت جہاد کہا جاتا ہے۔ نبی کریم کی یہ دو بیعتیں آ گئی۔ اگر میں کہوں کہ آج ہم کو بیعت میں رہنا ہے، اور یقیناً ہم اگر دعائے عہد کو پڑھتے ہیں اور جس میں ہم ہر صبح کو نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اجدد بیعتی فی سبیحت یومی ھذا، یا اجدد فی سبیحت یومی ھذا عہدم و بیعتم و عقدن، کہ میں اپنے امام کے ہاتھ پر عقد و معاہدہ اور بیعت کے تجدید کرتا ہوں، تو یہ بیعت اطاعت ہے کہ مولا ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ موجود ہیں، اور آپ کے احکام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو جان لیں گے اس میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ جو آپ کا حکم ہوگا اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ بیعت اطاعت ہے کہ ہم مطیع اور ہوں گے، لیکن میں اس اطاعت میں آخری حد تک کہ ہم نے اب ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو ہم آپ کو سہارا سمجھتے ہیں، اور یقیناً آپ سہارا ہیں دنیا سے لے کر کے قیامت تک، کہ سیدھے راہ پر چلاتے چلے جائیں گے، ہم آپ کے ہاتھ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بیعت اطاعت ہی ہے، مگر اطاعت مطلق۔ نبی کریم نے جو بیعتیں لی تھیں وہ اطاعت مطلق نہیں تھی، ذکر کیا کہ ان چیزوں میں تم ہماری مخالفت نہیں کرو گے۔ اور بیعت جہاد میں معلوم ہے کہ صرف جو ہے جنگ کے حد تک جو یہ ہے کہ تم میدان جنگ چھوڑ کر کے نہیں جاؤ گے، اور آخری قطرے تک جو ہے جنگ کرتے رہو گی، یہ بیعت جہاد ہے۔ اس کے بعد چوتھی بیعت سرکار نبی کریم کی ہے، اس بیعت کا تذکرہ بھی ہے، وہ بیعت فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو آپ نے بیعت دی تھی، مکہ فتح ہو گیا ہے تو بہت سے لوگوں سے آپ نے بیعت دی تھی بہت ساری باتوں پر، یہ بھی مخصوص چیزوں میں بیعت تھی جس میں نبی کریم نے ان سے بیعت لی۔ پھر ایک مرتبہ وضاحت کرنا چاہوں گا، نبی، رسول اور امام کسی سے بیعت مانگتے نہیں ہیں کہ وہ بیعت کر کے مجھے رسول مانے، وہ مانے یا نہ مانے، جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ بیعتوں سے نہ نبی بنتا ہے، نہ رسول بنتا ہے، نہ امام بنتا ہے۔ اس لیے آپ کسی معصوم کی زندگی میں کہیں بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ انہیں نے بیعت مانگی ہو۔ اگر بیعت مانگی ہے تو ایک مخصوص چیز میں اطاعت کے لیے کہا ہے کہ اس پر تم بیعت کرو، حتیٰ کہ یہ بھی نبی کریم کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت لوگوں نے کی تھی اور مولا نے بیعت لی تھی اور اس کے بعد خلیفہ ہوئے تھے، تو بیعت خلافت یعنی بیعت ہی سے خلیفہ بنے، بیعت سے خلیفہ بنے، تو آپ یقین جانیے نہج البلاغہ میں مذکور ہے، پورا خطبہ موجود ہے کہ جب لوگ آئے ہیں، اول تو آئے ہیں، علی گئے نہیں ہیں بیعت لینے کے لیے، بلایا نہیں ہے بیعت لینے کے لیے، بلکہ لوگ آئے ہیں بیعت کے لیے اور ایک مجمع گیا ہے، اس پر بھی علی نے کہا جاؤ تم مجھ کو چھوڑ دو، چھوڑ کے جاؤ کسی اور کا در تلاش کرو، دیکھو تم جا کر کے میرا دروازہ چھوڑو۔ لیکن وہ خود آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے اور خود بیعت کی ہے۔ ارے واقعاً اگر پہچان کے بیعت کرتے جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اس کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، اس مضبوط ہاتھ میں ہم کو ہاتھ دے دینا چاہیے ہے، تو صحیح دین بھی ملے گا اور صحیح منزل بھی ہمیں مل جائے گی، اس لیے کہ وہی صراط مستقیم ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوں۔ اس لیے سرکار مولا کائنات پوری زندگی کہتے رہے انا صراط اللہ المستقیم، قسم ہے اللہ کی میں ہی اللہ کا سیدھا راستہ ہوں، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ تو بیعت مانگی نہیں تھی بلکہ لوگوں نے آ کے بیعت کی تھی۔ انشاءاللہ
اس بیعت کے بعد میں 5ویں بیعت کا تذکرہ سرکار نبی کریم کی، وہ بیعت ہے بیعت غدیر، کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں علی کی مولائیت کا اعلان کرنے کے بعد، آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ چونکہ اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے غدیر کا، کہ صرف ہم 18 کی تاریخ کو غدیر کا دن سمجھتے ہیں، لیکن صرف 18 ہی غدیر کا دن نہیں ہے، بلکہ 18 سے لے کر کے 20 تک 3 دنوں تک سرکار نبی کریم جو ہیں وہاں رہے ہیں، 3 دنوں تک وہاں رہے ہیں، 18، 19 اور 20۔ آخر 3 دن کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اس کی اہمیت کی طرف آپ متوجہ ہونا چاہیں توجہ کریں کہ غدیر وہ یعنی حجۃ الوداع وہ حج تھا جس حج کے لیے سرکار نبی کریم نے حج کے زمانہ آنے سے پہلے جتنی دور تک اسلام پھیل چکا تھا اتنی دور تک نمائندے بھیجے تھے کہ اس سال اعلان کرے کہ لوگ حج کے لیے آئیں، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ گویا کہ پہلے سے پتہ ہے کہ کسی چیز کا اعلان کیا جانا ہے، اس کی خاطر سے چاہا کہ دور دور تک کے لوگ آ جائیں اور اہم ترین پیغام پہنچ بھی جائے، اس لیے آپ نے قریب اور دور جہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا نمائندے بھیجے کہ جا کر کے اعلان کریں کہ اس سال حج کے لیے آئیں، اور اس اعلان کی بنیاد میں وہ تاریخ کا سب سے بڑا حج کہ 1,20,000 لوگ جمع ہو گئے، 1,20,000 جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے سرکار نبی کریم نے مینا میں بھی تقریر کی ہیں، خطبہ دیا ہے، مسجد خیف میں بھی آپ نے خطبے دیے ہیں، سب کو آمادہ کرتے رہے، اور پھر حج ختم ہو گیا، چلنے لگے، جب چلنے لگے واپسی کے لیے کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، اور میدان غدیر میں آ کر کے رکے، آگے جانے والوں کو بلایا ہے، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا ہے، انتظار کر لینے کے بعد آپ نے تقریر کی ہے، خطبہ دیا ہے، انشاءاللہ اس تفصیل سے بیان کرنے کی چیز، مگر اس خطبے میں سرکار نبی کریم نے سرکار مولائے کائنات کے 200 سے زیادہ فضائل بیان کیے ہیں، اور فضائل کو بیان کر لینے کے بعد آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہیں، اور مولائیت کا اعلان کرنے کے بعد آپ نے بیعت کا اعلان کیا، الگ سے خیمہ لگایا، خیمے میں جو ہے علی کو بیٹھایا اور حکم دیا کہ ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کر کے جا کے بیعت کرے، اور بیعت میں یہ کہے علی کا نام خالی نہیں، امیر المومنین کہے، امیر المومنین کہہ کر کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور بیعت کر کے آ کے مجھے مبارکبادی دے۔ یعنی کیا ترتیب ہے، علی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کریں کہ مولا ہو گئے ہیں آپ، اور امیر المومنین کہیں یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے اور مومنین کے مولا ہو گئے ہیں، بیعت کریں، اور آ کر کے رسول کو میں اس بیعت کو کہوں گا بیعت اطاعت مطلقہ، کہ بلا قید کے ہر طرح سے ان کی اطاعت کرنا، ان کی اطاعت بے ایمانہ کرنا، کہ جدھر جدھر وہ جائیں ادھر ادھر تمہیں جلنا ہوگا، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ میں ہے، اور حق ادھر ادھر جاتا ہے جدھر جدھر علی جاتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کرنا ہوگا، ان کی اطاعت کرتے رہیں۔ عزیزو، جی چاہتا ہے کہ ایک بات کہہ دوں جلدی سے، اور غور کیجئے گا کہ یہ نبی کریم کا کہنا کہ جدھر جدھر علی جاتے ہیں حق ادھر ادھر جاتا ہے، کہ خالی نہیں کہ علی ادھر ادھر جاتے ہیں جدھر جدھر حق جاتا ہے، نہیں، حق ادھر ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں۔ یقیناً کبھی شک نہ پیدا ہونے پائے کہ آج یہ کیوں کر رہے ہیں، اور آج ادھر کیوں چل رہے ہیں، اور آج ادھر کیسے چل رہے ہیں، نہیں، بلکہ حق علی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات مثال کے ذریعے سے پیش کروں گا۔ میرا کام حدیث پڑھنا ہے، ہندوستان سے تعلق ہے، عام طور سے وہاں دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں، مجلس پڑھنے کا وعدہ لینے کے لیے ایک صاحب آئے اور کہہ دیا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، آپ آ جائیے گا، ایڈریس دے دیا کہ آپ بس سے آئیے گا، بس فلاں جگہ فلاں چوراہے پر رکے گی، چوراہے پر سیدھے چلیے گا، اور 10 منٹ کے بعد جو ہے ہمارا گاؤں آ جائے گا، وہاں انشاءاللہ ہم آپ کو لے لیں گے، اور مجلس ہو گیا، مجلس پڑھ دیجیے گا۔ ہم
اور ایڈریس لکھ لیا، اس دن بیٹھے بس پہ اور واقعاً بس جا کر چوراہے پر رکی۔ چوراہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 4 راستے ہیں، ادھر دیکھا تو ادھر بھی سیدھی سڑک جا رہی ہے، ادھر بھی دیکھ رہے تو وہ بھی سیدھی سڑک جا رہی ہے، ادھر بھی جو سیدھی سڑک، ادھر بھی، چاروں طرف سیدھی سڑک جا رہی ہے، وہ چوراہا ہے، بس رکی ہے۔ اب میرے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کون سا سیدھا راستہ؟ یہاں تو 4 سیدھے راستے ہیں، ان 4 سیدھوں راستوں میں سے کس سے پر ہم بھول گئے تھے بھائی کہ رخ بتاؤ کہ اس میں چوراہے پر ہم کس طرف کھڑے ہوں گے رخ کر کے، تو ادھر والا سیدھا راستہ بھول گئے تھے۔ اب وہاں میرے لیے پریشانی، چلو ایک طرف چلتے ہیں، چل پڑے، اور جب چل پڑے 10 منٹ سے زیادہ گئے، کہیں گاؤں نہیں دکھائی دیا، واپس آ گئے۔ یقین کر لیا کہ یہ راستہ کہنے کو سیدھا ہے، مگر جو راستہ منزل پر نہ پہنچا سکے اس کیا سیدھا کہا جائے۔ پھر دوسرے راستے دیکھا کہ لوگ زیادہ چل رہے ہیں، میں سمجھا کہ چلو شاید مجلس وہاں لوگ جا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے بھی چل پڑے، لیکن 10 منٹ سے زیادہ چلے، وہاں بھی کہیں گاؤں نہیں دکھائی دیا کہ ہم کہیں 10 ہی منٹ کی بات کہی تھی، 12 منٹ چل کر کے واپس آ گئے۔ کم سے کم یہ فیصلہ کیا کہ جس راستے پر بھیڑ جا رہی ہو، بھیڑ بھی صحیح اور سیدھے راستے کی علامت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم پہنچے نہیں منزل پر۔ تیسری کے لیے بھی رکے ہی تھے کہ ایک مرتبہ ایک موٹر سائیکل پر شخص آئے، السلام علیکم مولانا، وعلیکم السلام، آئیے بیٹھ جائیے۔ جی یعنی کہ جی نہیں، آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لے کے آیا ہوں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد وہ بھی جن 2 راستوں میں گئے تھے اس کے ہٹ کر کے تیسرے راستے پہ وہ چلے، لیکن موٹر سائیکل 10 منٹ تک چلی اور ابھی تک وہ گاؤں نہیں آیا۔ تو میں پریشان کہ کہاں تو پیدل 10 منٹ کی بات کہی تھی، یہاں موٹر سائیکل سے ابھی گاؤں نہیں آیا۔ میں پوچھا بھائی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے، پریشان نہ ہو، اصل میں گزشتہ سال ہمارے یہاں مجلس تھی، انہی نے ہماری مجلس کو خراب کیا تھا، اس سال ہمیں موقع مل گیا ہے، ہم آپ کو مجلس میں لے کے جا ہی نہیں رہے ہیں، کہیں دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ میں تو ڈر ہی گیا، پریشان ہو گیا، بھیا مجھ کو جہاں سے لے کے وہاں پہنچا دو۔ مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ جس نے اپنے کو رہبر بتایا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ واقعاً رہبر ہے یا نہیں ہے، رہزن تو نہیں ہے۔ مجھے تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ انہی کی طرف سے آئیں یا نہیں آئیں۔ میں نام پوچھتا، گاؤں پوچھتا، کچھ علامتیں پوچھتا، صحیح بتا دیتے، تب شاید یقین کرتا تو ٹھیک ہوتا۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، انہیں نے کہا، ان کے پیچھے چل پڑے، تو نتیجہ تو یہی ہوگا۔ بلا تحقیق کے جو اپنے کو رہبر کر دے وہ کہیں بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ رہبر کو پہچانا جائے عزیزو، پہچان کر کے، اس لیے کہ خود غدیر بھی موقع ہے کہ سرکار نبی کریم نے 3 دنوں تک پہچنوایا ہے، صفات کے ذریعے، فضائل کے ذریعے سے، کہ منوایا نہیں، پہچنوایا ہے کہ پہچان لو، اور پہچاننے کے نتیجے میں جب آدمی مانے گا تو حقیقی ماننا کہا جائے گا۔ واپس آ گئے بھائی، ان کو کلمہ لا کر ہمیں چھوڑ دیا، چلیے ٹھیک، مجلس کا وقت گزر چکا ہے، چلے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھا 2 آدمی صاحب ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کے ایک چاہ رہے تھے کہ مجھ کو ابھی فلاں گاؤں تک پہنچا، اس نے اس گاؤں کا نام لیا، میں اس کے پاس آیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی فلاں گاؤں جا رہا ہوں۔ چلو آپ وہیں کے رہنے والے؟ جی صاحب میری ولادت کی وہیں کی ہے، میرے ماں باپ وہیں رہتے ہیں، سبھی ہمارا گھر ہے، ہمارا گاؤں، آپ وہیں سے آئے ہیں؟ میں اتنا پوچھا پریشان کہ بھائی میں نے کیا ان سے کہا کہ جو سارے چیزیں پوچھے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے یقین کے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ وہیں کے رہنے والے ہیں، وہیں سے آئے، وہیں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جب یقین ہو گیا کہ ہاں یہ وہیں کا آدمی ہے تو میں ان کے پیچھے چلا، لیکن جب میں اس کے پیچھے چلا تو وہ سڑک سے نہیں چلے، سڑک سے نیچے جو کھیتوں کی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں اس سے چلے، وہ 10 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو جہاں کا ہو اور جہاں لے کے جا رہا ہے وہیں کا ہو اور وہیں جا رہا ہو، تو جدھر جائے وہی سیدھا راستہ، جدھر سے جائے وہ سیدھا راستہ۔ دیکھنے کو تو سڑک سیدھی دکھائی دے رہی تھی، ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں سے 5 منٹ پہ پہنچ گئے، اس لیے لے جانے والا وہیں کا ہے، جہاں جانا ہے وہیں سے آئے، تو جس رستے سے جائے گا مستقیم بنتا چلا جائے گا۔ علی وہ قائد ہیں جو جنت کے تقسیم بھی کرنے والے ہیں، وہیں سے آئے ہیں وہیں جا رہے ہیں، اس لیے سیدھا راستہ پہ چلنے کے لیے ہمیں ان کے قدم بقدم چلنا چاہیے، جدھر جدھر جائیں گے حق انہی کے ساتھ ساتھ میں ہوگا۔ یہ بیعت غدیر تھی۔ انشاءاللہ آج کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ہمیں انشاءاللہ اگلے، چونکہ مسلسل مجھے پڑھنا اور اس سلسلے میں آپ متوجہ ہوتے رہیں گے کہ بیعت ہماری زندگی کی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے، کل بھی ضرورت ہوگی، لیکن اسی غدیر میں سرکار نبی کریم نے ایک بات کہی تھی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،
والوالد الولد الی یوم القیامہ، کہ جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ غدیر کے اس پیغام کو، یعنی علی کی ولایت اور ملائیت کو ان لوگوں تک جو موجود نہیں پہنچاتا رہے، اور ہر والد اپنی اولاد تک، یعنی ہر نسل اپنی اگلی نسل تک پہنچاتا رہے قیامت تک۔ گویا کہ ایک ذمہ داری دے دی اور یہ پیغام دے دیا کہ یہ غدیر بھولنے کے لیے نہیں ہے، پہنچانے کا مطلب پہنچاتے رہیں، جب پہنچاتے رہیں گے تو پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کا انجام بیعت پہ ہے اور بیعت کرنا ضروری ہے۔ آج امام سامنے نہیں ہے مگر ہمارا امام مرتا کبھی بھی نہیں ہے، جہاں بھی ہیں وہ ہیں اور ہمیں ان کی بیعت میں ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا کہ علی نے اپنے حق کو بیان کرتے ہوئے کہ میرا حق تمہارے اوپر ہے، اس میں بیعت کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ عزیزان گرامی، تو بیعت میں رہنا ضروری ہے، بیعت ایک لازمی چیز ہے اور بیعت میں رہنا چاہیے۔ بس جس کی بیعت میں رہیں اس کو پہچاننا چاہیے کہ وہ وہیں کا ہے یا نہیں جہاں ہمیں جانا ہے۔ اگر وہ وہاں کا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے انشاءاللہ ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی دوسری تاریخ ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ انکار بیعت کے نتیجے میں ایسا شخص بیعت مانگ رہا ہے جسے خود بیعت کرنی چاہیے نہ کہ بیعت لینی چاہیے۔ سرکار مولا حسین نے بھی یہی بات وہاں جا کے کہی تھی کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون بیعت لینے کا حق رکھتا ہے اور کس کو بیعت کرنا چاہیے، اور آخر میں جملہ کہہ دیا، لا یباع مثلی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی خود جناب سرکار سید الشہداء کا جملہ مجھ جیسا، یہ جملہ کہہ کر کے کہنے خالی یہ نہیں کہ میں حسین اس یزید کے بیعت نہیں کروں گا، خالی حسین اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ حسینیت اور یزیدیت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی حسین کے ماننے والے ہوں گے ان کے ہاتھ یزیدیت کی طرف کبھی نہیں بڑھ سکتے ہیں، چاہے جس شکل میں بھی یزید موجود ہو ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی چاہیے، اور وارث حسین جہاں بھی ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہونی چاہیے، اور آج وارث حسین موجود ہے۔ لیکن امام حسین اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اب مدینہ چھوڑ لیں اور مدینہ چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری محرم، میرے عزیزوں اور اے عزادارین امام حسین، آپ سبھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ 2 محرم کو سرکار سید الشہداء کا یہ مختصر سا گروہ جماعت کربلا کے زمین پہ پہنچ گئی، مگر ایسے ہی نہیں پہنچی، ایسے ہی نہیں پہنچی۔ یاد کریں اس مصیبت کے وقت کو اور اس سفر کی سختی کو، اور ان سختیوں کو جب آپ سنیں گے اور سنتے رہتے ہیں تو اس سے بہت صبر و سکون ملتا ہے اس بات کا کہ ہم کن کن چیزوں کو مصیبت اور مشکل کہیں، جب ہمارا آقا اور امام ان مسائل اور مشکلات سے گزر گیا اور اسے مشکل نہیں کہا ہے اور یقین مشکل نہیں رہی ہے۔ ہم تو صرف اس لیے روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور قیامت تک بہاتے رہیں گے کہ ظلم اتنا کیا گیا ہے کہ جس حسین کے لیے سرکار رسالت مآب بچپنے میں صبح کی نماز کے لیے گزر رہے ہیں، در سیدہ سے گزر کر کے جاتے تھے، جب در سیدہ سے گزرے تو ایک مرتبہ آپ کو اندر سے حسین کی رونے کی آواز آئی۔ جیسے رونے کی آواز آئی رسول اللہ رک گئے اور بے چین ہو کر کے اندر گئے، اور اندر جا کر کتنا کہا، بیٹی فاطمہ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، حسین کے گریے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی گویا سرکار رسالت مآب بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو گویا اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ اب ذرا سے سوچیں کہ حسین کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، ننھا سا یہ قافلہ، چھوٹا سا یہ قافلہ لے کر کے آپ میدان کربلا کی طرف بڑھنے والے ہیں کہ آخر میں جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو سلمہ نے بھی کہا تھا، میرے لال کیا میں بھی چل سکتی ہوں؟ کہا نہیں نانی جان آپ یہیں رہیں گی، مگر
میرے بیٹے، میرے لال، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم پر کیا گزر رہی ہے؟ اس وقت امام نے مختصر سی خاک جو ہے ایک چھوٹی سی شیشے میں دیا، نانی جان اس کو دیکھتے رہیے گا، جب یہ خاک خون ہو جائے تو یقین کر لیجئے گا آپ کا نواسہ اب اس دنیا میں نہیں رہ گیا ہے، آپ کا نواسہ اس دنیا میں نہیں رہ گیا۔ جناب ام سلمہ نے وہ خاک لے کر کے رکھ لی ہے اور روزانہ زیارت کرتی رہی ہیں۔ آخر جب صبح عاشور ہوئی ہے اور صبح عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک آتے آئے دیکھا کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا آپ غنودگی کے عالم میں ہیں اور رسول آئے ہیں، آپ کے بالوں میں خاک پڑی ہوئی اور کہہ رہے ہیں ام سلمہ تمہیں کیا ہو گیا، ذرا دیکھو تو میرا نواسا، میرا فرزند حسین ذبح کر دیا گیا۔ بے چین ہو کر کے اٹھیں اور جلدی سے دیکھا کہ وہ خاک خون ہو گئی۔ عزیزو، خالی سے یہی نہیں، یہ دیکھ کر کے جب چلے ہیں امام تو بس ایک واقعے کی طرف اور انشاءاللہ آپ روئیں گے کہ چلتے ہوئے جب قافلہ آگے بڑھا تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی رکتے تھے، اگر کوفے کی طرف سے کوئی آنے والا مل جاتا تو اتنا پوچھ لیتے تھے کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے بھائی مسلم کس حالت میں، کوئی کوفے کی خبر دے سکتا ہے؟ جب چلتے چلتے ایک جگہ رکے ہیں اور ایک شخص جو ہے آ رہا ہے کوفے کی طرف سے، امام نے روکا، پوچھ لیا کہ بھائی تم کوفے کی کوئی خبر بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، مگر یہاں خیموں کے پاس نہیں بتاؤں گا، آئیے چلا ذرا سا دور چلیے تو میں وہاں بتا دوں۔ میں آپ بھی سوچیں کہ آخر وہ کیوں دور لے کر کے گیا بتانے کے لیے؟ بتا دیتا کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں مسلم کو قتل کر دیا گیا۔ نہیں، کہا خیمے کے پاس نہیں، ذرا سا دور چلیے۔ شاید اس کے سینے میں انسان کا دل تھا کہ اگر میں یہیں خیموں کے پاس میں بتا دوں گا، ممکن میری آواز اندر پہنچے، کہیں مسلم کے بچے نہ سن لیں، گھر والے نہ سن لیں، اور اچانک سننے سے جو تکلیف ہوتی ہے، کم سے کم یہ آدمی اتنا تو خیال کیا دور لے کر، جب ذرا سا دور پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہا میری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کوفے میں مسلم کے سر کو کاٹ دیا گیا ہے اور ان کے لاشیں میں پاؤں میں رسیاں باندھ کر کے جنازے کو کھینچا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین نے سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، جلدی سے خیمے کے پاس آئے اور خیمے میں آنے کے بعد بہن زینب ذرا سا مسلم کی بیٹی کو بلا دو۔ گویا کہ امام نے درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو رشتوں کے ساتھ میں کیا سلوک کرنا چاہیے۔ جناب زینب جو ہے گئیں، مسلم کی بیٹی کو لے کر کے آئیں، جیسی بیٹی آتی ہیں امام نے ایک مرتبہ اپنے زانوں پہ بیٹھایا اور بیٹھا کر کے انتہائی محبت سے شفقت اور محبت کرنے لگے ہیں۔ اس گھر کی پلنے والی بیٹی جب یہ شفقت دیکھی تو ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا مولا کوئی خیر تو ہے، میرے بابا خیر سے آپ تو وہ سارے سلوک کر رہے ہیں جو کسی یتیم کے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی امام نے لفظ سنا ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آگر جملہ کہا بیٹی اب آج کے بعد حسین کو باپ کی جگہ سمجھنا۔ بیٹی جلدی سے اٹھی، اماں ہم یتیم ہو گئے، بابا شہید کر دیے گئے۔ ادھر زوجہ نے جیسے ہی سنا کہ مسلم شہید کر دیے گئے رونا شروع کیا۔ جناب حضرت مسلم کی زوجہ جناب عباس کی بہن تھی، جیسے ہی رونا شروع کیا عباس نے اپنے بہن کی آواز گریہ کو سنا، آ کر کے ایک جملہ کہا ابھی عباس زندہ ہے بہنا، رونا کیا مانے رکھتا ہے؟ مگر ماں تھی نا، ایک مرتبہ بھیا اگر میں رو رہی ہوں تو یہ سوچ کے کہ مسلم کے ساتھ میرے 2 بیٹے تھے، ارے نہ جانے وہ کہاں ہوں گے، کس عالم میں ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے۔ ایک ماں جو ہے کتنا رو سکتی ہے، ماں کا دل جانتا ہے کہ اگر باپ اس دنیا سے چلا گیا، بچے چھوٹے تھے، پتہ نہیں انہیں بھی مار ڈالا گیا، زندہ ہیں تو پیاسے ہیں کہ نہیں، مگر یہ عباس تھے بہن کو سہارا دیا ہے، زندگی
سہارا دیے، یہاں سے بڑھتے گئے اور یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے اور کربلا کی سرزمین پہ اترے ہیں تو ایک مرتبہ جناب زینب کا قدم جیسے ہی کربلا پہ پہنچے، ایک مرتبہ گھبرائیں اور گھبرا کر کے آ کے کہا بھیا کس سرزمین پہ لے کے آئے ہو؟ جب سے قدم رکھا ہے دل دہل رہا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا قدم رکھا، ارے خاک نے چاروں طرف سے گھیر لیا، شاید امام نے کہا ہو بہنا ارے یہ خاک بھی اڑ کر کے بتا رہی ہیں کہ جب پردے چھینے جائیں گے ہم آپ کے پردے کا لحاظ کریں گے، بہنا یہی ہماری سرزمین ہے، یہیں پر خون بہے گا، یہیں پر جنازے اٹھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار بحق محمد علی محمد ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں، ہمارا ہم آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ اے معبود ہم میں جو مومن مومنات صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما، جو مریض ہیں شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ اس وبائی امراض سے سبھی کو محفوظ فرما، جو بیمار ہیں ان سے شفا کامل عنایت فرما، جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ ماتم حسین